بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اولاد آدم علیہ السلام، سلسلہ نسب ادریس علیہ السلام اور سلسلہ نسب نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح زمین کی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی اور آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ کی طرف 21 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ زندہ انسان سے پیدا ہوئیں، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا نام حوا رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلا جوڑا قابیل اور قابیل کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق قابیل کی بہن کا نام کمیم بتایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں دوسرا جوڑا حابیل علیہ السلام اور ان کی بہن لیوذا پیدا ہوئیں۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کاشتکار تھا۔ پیشے کے لحاظ سے حابیل علیہ السلام چرواہا تھے۔ آپ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل علیہ السلام تھے، اس کے ساتھ ساتھ پہلے قاتل بھی۔ حسد کی بنا پر قابیل علیہ السلام نے حابیل علیہ السلام کو قتل بھی کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شیث علیہ السلام اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہن گرورہ پیدا ہوئی تھیں۔ شیث کے معنی عطیہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل علیہ السلام کے بعد عطا فرمائے۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل، حابیل علیہ السلام، شیث علیہ السلام، عباد، بالگ، ساسی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، درابیت، ہجر، ہود، سندل، بارق، اخنو، عبد الرحمن، صالح، عبد الحارث، عبد المغیث تھے اور بیٹیوں میں امۃ المغیث، حدورتہ اور اشوس تھیں۔ سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں آخری جوڑا عبد المغیث اور ان کی بہن امۃ المغیث پیدا ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ان کی وفات کے 1 سال بعد وفات فرمائی۔ حابیل علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قابیل نے 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اولاد قابیل، قابیل کے یہاں اخنو اور ان کی بیٹی عزب پیدا ہوئیں۔ اخنو بن قابیل کے یہاں ارد پیدا ہوا۔ ارد کے یہاں ماحویل اور ماحویل کے یہاں انوشل پیدا ہوا۔ انوشل نے لولث سے نکاح کیا اور ان کے یہاں لامک پیدا ہوا۔ لامک نے 2 نامی عورتوں سے نکاح کیا، عدی اور سلی۔ عدی کے یہاں ابل پیدا ہوا۔ ابل ایک پہلا شخص تھا جس نے خیمے بنا کر رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس کے علاوہ عدی کے یہاں نوبل نامی لڑکا پیدا ہوا۔ سب سے پہلے طبلہ اور سارنگی بنائی اور اس کے علاوہ لامک کی دوسری بیوی سلی کے یہاں تبلکین اور نعمہ پیدا ہوئیں۔ تبلکین نے سب سے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی۔ اولاد شیث علیہ السلام، روایات کے مطابق شیث علیہ السلام بھی نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ شیث علیہ السلام کے یہاں انوش اور ایک بیٹی نغمہ پیدا ہوئیں۔ شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انوش بن شیث علیہ السلام کے یہاں کینان پیدا ہوئے۔ انوش بن شیث علیہ السلام نے 905 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کینان بن انوش نے 70 سال کی عمر میں دینہ بنت عاقل بن ماحویل اخنو بن کیبن علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ان کے یہاں مہلائل پیدا ہوئے۔ کینان نے 910 سال کی عمر میں وفات پائی۔
ملائل نے 65 سال کی عمر میں سمن بنت براکیل بن براکیل بن اخنو بن کیبن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ان کے ہاں یرد پیدا ہوئے۔ ملائل کا 895 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ابن برکتہ بنت درسیل اخنو بن کیبن حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ان کے ہاں ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یارد نے 962 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ نے قلم سے سب سے پہلے لکھائی شروع کی، جہاد کیا اور کپڑوں کی سلائی کی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قابیل کی اولادوں کو گرفتار کیا۔ بعض روایات میں ادریس علیہ السلام کا نام اخنو بھی بتایا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: ادریس علیہ السلام بن یارد بن ملائل بن کینان بن انوش بن شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں ہدانہ بنت باویل بن مہویل بن اخنو بن کیبن علیہ السلام سے شادی کی۔ ان کے ہاں متوشہ پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 365 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ متوشہ نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا اور جہاد میں سب سے پہلے گھوڑوں کو استعمال کیا۔ متوشہ نے اربا بنت عزازیل انوشیل بن اخنو بن کیبن علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ان کے یہاں لامک پیدا ہوئے۔ متوشہ نے طوفان نوح سے ٹھیک 7 دن پہلے 969 سال کی عمر میں وفات پائی۔ لامک بن متوشہ نے 187 سال کی عمر میں تنوس بنت براقیل اخنو بن کیبن علیہ السلام سے نکاح کیا۔ تنوس کی بنت سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تو لامک کی عمر 82 سال تھی۔ تنوس نے 921 سال کی عمر میں وفات پائی اور لامک نے 777 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ کی قوم سرکش، باغی اور بت پرست تھی۔ ساری قوم سوائے چند کے باقی نہ رہی، طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشہ بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن ملائل بن کینان بن انوش بن شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ بعض روایات میں نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام امزرہ بتایا گیا ہے۔ امزرہ بنت براویل بن کیبن بن آدم علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آپ کی بیوی کا نام نعمہ اور بعض میں وہلہ بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے: سام، حام، یافس اور یام۔ یام جو کہ طوفان نوح میں غرق ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال کی عمر تک ٹھہرے۔